Assalamualaikum class. Today we are going to start our lesson number 8, Making of Pakistan, Part 5. In 1930, Allama Iqbal addressed a meeting that was called for the Muslim League. اور مسلم لیگ کی میٹنگ تھی. وہاں پر علامہ اقبال نے جو ہے وہ میٹنگ چیئر کی تھی, پریزیڈنٹ دی میٹنگ, اور وہاں پہ انہوں نے ایڈریس کیا تھا مسلم لیگ لیڈرز سے. یہ میٹنگ ہوئی تھی اور یہاں پر علامہ اقبال نے جو ہے وہ ایکسپلین کیا تھا جو فیلنگس تھی سب کانٹیننٹ کے مسلمس کی, اور وہ فیلنگس کافی ہارش تھی. وہ فیلنگس وہ تھیں جہاں پر ان کو انڈیپینڈنس نہیں تھی, ان کو ریلیجس لبرٹی نہیں تھی, ان کو پولیٹیکل لبرٹی نہیں تھی, ان کو ایجوکیشن کے لیے آزادی نہیں تھی. بہت سارے ایسے رولز تھے جس کے انڈر مسلمان جو ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہو رہے تھے, اور اسی فرسٹریشن کی وجہ سے علامہ اقبال نے اس میٹنگ کو ایڈریس کرتے ہوئے, بہت امپورٹنٹ ہسٹوریکل میٹنگ تھی, اس میں جو بات انہوں نے کی اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ مفکر پاکستان تھے. اس میٹنگ کے اندر انہوں نے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات کری فار دا مسلمس. یہ وہ بات تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. جب سے آل انڈیا مسلم لیگ بنی تھی 1906 سے لے کر 1930 تک ایسی بات نہیں ہوئی تھی, لیکن 1930 میں یہ بات علامہ اقبال نے کی, جہاں پر مسلمانوں کو سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات کی. ایک ایسا ہوم لینڈ جہاں پر ان کو آزادی ہو, جہاں پر ان کو آئیڈینٹیفیکیشن ملے, اور وہاں پر وہ اپنی زندگی اکارڈنگ ٹو دا اسلامک پرنسپلز کو کی بیسس پہ گزار سکیں. انہوں نے کیا کہا وہ ہم اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں. علامہ اقبال نے الہ آباد ایڈریس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا, آئی ووڈ لائک ٹو سی دا پنجاب, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونسز, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to be the final destiny of the Muslims, at least of Northwest India. انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یعنی کہ KPK, اور بنگال, سندھ اینڈ بلوچستان, یہ ایک سنگل اسٹیٹ بنے, آئیدر انڈر دا برٹش رول اور وداؤٹ دا برٹش رول, جہاں پر ان کو گورنمنٹ فارم کرنے کی یا جہاں پر ان کو رول کرنے کی آزادی ہو. اور یہی مسلمانوں کی فائنل ڈیسٹینی ہوگی نارتھ ویسٹ آف انڈیا کے, جہاں پر وہ اپنی جو ہے آزادی کے ساتھ رہ سکیں, اپنے جو پرنسپلز آف اسلام اس کو فالو کر سکیں, ان کا اکنامک سسٹم, سوشل سسٹم, ایجوکیشن سسٹم, وہاں پہ سب کچھ آزادی کے ساتھ کر سکے. تو یہ فاؤنڈیشن بیس بنی تھی میکنگ آف پاکستان کی. اسی کی بیس پہ فردر ڈیولپمنٹ ہوئی جو ہم اس چیپٹر کے لیٹر آپ میں سمجھیں گے. ایکٹ آف 1935 اینڈ دا پروونشل اٹانومی. 1935 ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا جس میں پروونسز کو پاور دی گئیں. اٹانومی کا مطلب پاور ہوتا ہے, تو پروونسز کو پاور دی گئیں, اور اس بیسس پہ الیکشن جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس بیسس پہ بنایا تھا کہ 1937 میں الیکشنز ہوں گے. 1937 میں جو الیکشنز ہوئے اس میں دو مین پولیٹیکل پارٹیز تھیں, ایک تھی آل انڈیا مسلم لیگ اور دوسری تھی انڈین نیشنل کانگریس. آل انڈیا مسلم لیگ کو ڈیفیٹ ہوئی, اور کافی بھاری ڈیفیٹ ہوئی. بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی مسلم لیڈرز کے لیے کہ مسلمز نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. کانگریس وہ الیکشن جیت گئی, میجورٹی کے ساتھ جیتی. کانگریس نے گورنمنٹ فارم کری. کانگریس نے جب گورنمنٹ فارم کری تو کانگریس نے جو ہے وہ پرسیکیوشن اسٹارٹ کر دی اگینسٹ دا مسلمس. پرسیکیوشن کا مطلب ہے ظلم و زیادتی. ہر طریقے کے ساتھ مسلمانوں کو تنگ کیا گیا, ان کو
ان کے لیے جابس بند کر دی گئیں، ان کے لیے اسکولز بند کر دیے گئے، ان کی جو مساجد تھیں اس پہ اذانیں تک بین کر دی گئیں، ودیا مندر اسکیم نکالی گئی، وندے ماترم اسکیم نکالی گئی، مسلم اسٹوڈنٹس کو گاندھی کے پورٹریٹ کے آگے جو ہے وہ جھکنا پڑتا تھا، اور بغیر اس کے وہ اسکول میں ایڈمیشن نہیں اسکول کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی طریقے سے وندے ماترم سانگ جو تھا وہ سارے انسٹیٹیوٹس میں پڑھا جاتا تھا، جس سے مسلمانوں کو جس سے مسلمان ہرٹ ہوتے تھے، کیونکہ یہ سب جو تھے وہ ٹیچنگ آف اسلام سے دور تھے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ مسلمانوں کو ہر طریقے سے سپریس کیا گیا۔ جب وہ مساجد میں نماز پڑھتے تھے تو ان کو تنگ کیا جاتا تھا، مسجد کے باہر شور مچایا جاتا تھا، جس سے جو ہے مسلمانوں کو نماز کے اندر پرابلم آتی تھی۔ اس طرح سے مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، اور اس کے لیے ایفرٹس کر رہے تھے مسلم، اور جو مسلم تھے جنہوں نے کانگریس کو ووٹ دیا تھا، اب ان کو ریئلائز ہو رہا تھا کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ غلط کاسٹ ہوا۔ قائد اعظم کی انتھک محنت، یہ قائد اعظم کو پھر 1938 میں ٹائٹل ملا قائد اعظم کا۔ 1938 سے پہلے قائد اعظم کو محمد علی جناح کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پولیٹیکل ایلیٹ تھے، ہی واز اے لیجنڈ، اور انہوں نے جس طریقے سے رول پلے کیا، لیڈ کیا، وہ ہسٹوریکل ہے۔ تو 1938 میں ان کی ساری خدمات کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے ان کو ٹائٹل دے دیا قائد اعظم کا۔ ان 1939 جب سیکنڈ ورلڈ وار اسٹارٹ ہوئی بٹوین برٹش اینڈ جرمنس، تو برٹشرز نے سپورٹ مانگی انڈین سے، تو اس کی خلاف جو ہے انڈین نیشنل کانگریس نے ہوتے ہوئے جو ہے وہاں سے ریزگنیشن دے دی اسمبلی سے، گورنمنٹ ڈیزالو ہو گئی۔ گورنمنٹ کے ڈیزالو ہونے کے بعد جو ہے وہ رول ختم ہو گیا انڈینس کا، کانگریس کا جب رول ختم ہوا تو اس دن قائد اعظم نے ڈے آف ڈیلیورنس بنایا، یعنی یوم تشکر بنایا کہ ان کے پرسیکیوٹڈ رول سے مسلمس کو جو ہے وہ آزادی مل گئی۔ That's all for today. Thank you so much.